الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اس رکوع کے اندر اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا اور ان میں بھی زیادہ تر یہودیوں کا اور ان کے اوپر اپنے انعامات کا اور انعامات کے نتیجے میں جو ان کا رد عمل تھا، شکر کے بجائے ناشکری، احسان فراموشی اور ڈھٹائی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر انسانی قوموں میں بنو اسرائیل کا تذکرہ قرآن کے اندر مختلف پیرائے سے بار بار کیا گیا ہے۔ عروج زوال کے اعتبار سے یہ دنیا کے اندر امت محمدیہ سے پہلے بڑی نمایاں روحانی نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور دنیا کی ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے بھی یہ بڑے نمایاں لوگ تھے، ملک اور سلطنت کے اعتبار سے بھی، اور بکثرت انبیاء انہی کی قوم کے اندر ہوئے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ بڑے ممتاز لوگ تھے۔ جب نعمتیں زیادہ ہوئیں، ظاہری بھی اور روحانی بھی، تو ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور ان کی تاریخ زیادہ بننی تھی۔ اس لیے عروج و زوال، شکر گزاری اور ناشکری کے اعتبار سے ان کا رد عمل تاریخ انسانی کے اندر نبیوں کے سامنے پیش آنے والی قوموں میں بنو اسرائیل کا زیادہ ہوا ہے۔ اس رکوع سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا، اور نہ ماننے والوں میں جو کھلم کھلا اور اندر سے انکار کرنے والے تھے جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ انکار کرنے والے جو اپنی بزدلی کی بنا پر کھل کر انکار تو نہیں کر پاتے تھے، اندر اندر انکار اور کفر کو چھپائے ہوئے اوپر سے اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے تھے، جن کو منافقین کہا گیا۔ ان دونوں کے ذکر کے بعد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی الناس کافہ، یہ حدیث کے اندر آپ نے خود اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، میں تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اس وقت موجود انسانیت میں بنو اسرائیل بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، اس لیے آپ نے اپنی دعوت، اپنا پیغام اور نبوت و رسالت کا فریضہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا کچھ الگ رد عمل سامنے آیا، ان سے کچھ الگ آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچی، اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں انہوں نے کچھ دوسرے قسم کی حرکتیں اور ڈھٹائی پیش کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ان کو خصوصیت سے الگ سے متنبع فرمایا ہے۔ مثلاً عام کفار وہ صرف انکار کر دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، قرآن کو جادو کہہ دیتے تھے نعوذ باللہ، نبی کو جادوگر کہہ دیتے تھے، دیوانہ مجنون کہہ دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سب یہ کرتے تھے اندھیرے میں ہونے کے باوجود۔ ان کے پاس آخری نبی کا یا نبی ہونے کا کسی کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن یہود و نصارہ جو اپنے کو ایک نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، یہود موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ان دو نبیوں کے واسطے سے ان کے پاس تورات و انجیل بھی تھی، اور تورات یوں نہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا وہ چلے گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے، بعثت سے پہلے اس درمیان میں بکثرت نبی آئے بنو اسرائیل کے اندر، جو سب تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کے کتاب کے پیغام کا یاد دہانی اور مذاکرہ کرانے کا کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے بنو اسرائیل نبیوں کی حقانیت کو اور اللہ کی الوہیت اور توحید کو، قیامت کو، اور پھر سب کے بعد سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے جسمانی اوصاف کو، آپ کی عادات کو، حلیے کو، اور آپ کی تعلیمات کو، اس کے واجب العمل ہونے کو، سب وہ بخوبی تورات و انجیل کے ذریعے اور تورات کا مذاکرہ کرانے کے لیے جو بکثرت انبیاء آئے، ان نبیوں کی یاد دہانی کے ذریعے ان کو بالکل یاد تھا، وہ چیز ان کو معلوم تھی، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے آپ کو انکار کیا۔ عام کفار نے، قریش نے، مکہ والوں نے انکار کیا، تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ پہلے ہی سے بت پرستی میں سے سینکڑوں ہزاروں اپنے ہاتھوں کے گڑے ہوئے جھوٹے معبودوں کے وہ پوجتے تھے، ایک خدا ہونے کا ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اچانک آپ کی دعوت توحید کی آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی روش کے خلاف ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، اس لیے انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ لیکن یہود مشرک نہیں تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ نبیوں کے ماننے والے لوگ تھے اور آخری نبی کے انتظار میں بھی تھے، لیکن انہوں نے علم کے باوجود انکار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار جہالت کے ساتھ وہ بھی غلط ہے، اور انکار علم کے ساتھ وہ بھی غلط ہے، لیکن علم اور جانتے بوجھتے انکار یہ زیادہ قابل مذمت ہوتا ہے، یہ گرفت کا سبب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو بنو اسرائیل کا جو رویہ ڈھٹائی اور شرارت اپنے نبیوں کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے عام کفار کے مقابلے میں الگ کیا۔ ان کے انکار سے آپ کو زیادہ اذیت پہنچی۔ کفار و مشرکین بھی ان کے بارے میں جانتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور ایک رسول کے، آخری رسول کے یہ انتظار میں ہیں، اور ان میں سے بہتوں کا یہ تھا کہ یہ جس کی طرف جائیں گے ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، ان کے پاس علم ہے۔ لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ جب ہم انکار کریں گے تو یہ کفار و مشرکین جب وہ سوچیں گے کہ جب یہ علم والے نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کہ یہ نبی نہیں ہے، جب وہ نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں گے؟ تو یہود کا انکار کرنا صرف اپنے آپ کو ایمان سے رکنا نہیں تھا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کا ذریعہ تھا۔ اس لیے یہ قوم زیادہ قابل مذمت ہوئی اور ان پر دوہرا عذاب بھی ہوا۔ جیسے اگر یہ ایمان لاتے تو ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ تھا، ایک پچھلے نبی موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لانے کا اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور جب ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا ہے، تو ان کو دوہرا گناہ بھی ہوگا، ایک خود کے انکار کرنے کا، ایک ان کے دیکھی دیکھا جو دوسرے جاہل کفار نے دیکھا کہ جب یہ علم والے ان کو نبی نہیں مان رہے ہیں تو ہم کیوں مانیں، جبکہ ان کی کتاب میں پوری صفات، حلیہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ نہیں ہے۔ تو وہ خود بھی منکر ہوئے، دوسرے کے انکار کا ذریعہ بھی بنے تھے، اس لیے یہ دوہرے گناہ کے بھی
مستحق ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے دوسرے رکوع کے دوسری آیت کے اندر ان کو خاص متنبہ کیا تھا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس قرآن کے پہلے منکر مت بننا، تم منکر بنو گے تو بہت سے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں، وہ تمہاری دیکھی دیکھا انکار کریں گے تو ان کا وبال تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ بہرکیف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، بہتوں نے ان میں سے انکار کیا اور کچھ نے تسلیم کیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ حسد، صرف حسد۔ ان کا وہم و گمان یہ تھا جو ان کی کتاب میں ہمارے آخری نبی کے تمام خصائل، حلیے اور صفات بیان کیے گئے تھے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جیسے اب تک موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، بلکہ اور اگر اوپر سلسلہ جوڑا جائے تو یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل نبیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، سب ہمارے ہی قوم میں ہوئے ہیں، تو وہ آخری نبی بھی ہمارے ہی قوم میں ہوگا۔ یہ ان کے خیال کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں، قریش میں پیدا ہو گئے، اس میں سے نبی بن گئے۔ یہ خاندانی رقابت اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ صرف اپنے تک اس حسد کی بنیاد پر انکار کو محدود نہیں رکھا، بلکہ پورا مشن اور پوری ان کی تمام توانائی اور صلاحیت اپنی اور اپنی نسلوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ کی نبوت، آپ کے دین و شریعت کو مسخ کرنے کی، بگاڑنے کی مکمل مشن کے طور پر جد و جہد میں لگ گئے۔ جیسے انہوں نے تورات کو مسخ کیا تھا، تورات کے اندر وہ آیتوں کو بدل دیتے تھے جب دیکھتے کہ کسی امیر زادے کا کوئی رشتہ دار یا اس کی اولاد کسی جرم کا شکار ہوا ہے، اب اس پر آسمانی کتاب کے مطابق حد جاری ہونی ہے، سزا دی جانی ہے، تو اب جو یہود کے علماء ہوتے تھے تو ان سے خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے سیٹھ صاحب و امیر زادے صاحب سزا سے بچ جائیں اور وہ خوش ہو جائیں گے تو ہم کو مال و زر سے نوازیں گے، تو وہ آیت بدل دیتے تھے۔ اس کا مفہوم کچھ، کبھی تو الفاظ بھی بدلتے تھے اور کبھی کہیں الفاظ تو اپنی جگہ باقی رکھتے تھے، اس کا معنی اور مطلب کچھ اور بیان کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے تورات کے اندر خوب خلط ملط کیا، اور وہی کام آپ سے اور آپ کے دین سے حسد کی بنیاد پر مشن کے طور پر آگے تک کے لیے جاری کیا اور آج تک جاری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، خاص طور سے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری دور کے اندر جو اس امت کے اندر اب جو انتشار شروع ہوا، مذہبی معاملات کے اندر جو اب تک سب متفقہ چلے آ رہے تھے، جو دین کے بنیادی اور اصولی اور کلی اجزاء تھے وہ سب متفقہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اخیر دور میں جو اختلاف شروع ہوا، یہ اسی یہود کی اسی سازش اور اسی مشن کا حصہ تھی جو ان کے تورات سے جو عادت چلی آ رہی تھی۔ اور جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے نہیں ہوئے تو اب بنو اسماعیل کا ایک نبی پوری عالم کے اندر چھائے گا، اس کی شریعت صاف ستھری رہے گی تو پوری امت تو اسی کی ہو جائے گی، پھر تو بنو اسرائیل کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اسلام پر محنت کر کے مستقل اسلام کے احکام کو مشتبہ کرنے کی اور اسلامی شکل و صورت کے اندر مسلمانوں میں گھس کر احکام کو کچھ کا کچھ بیان کرنے کی شکل پیدا کی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ابھی تک صرف اختلاف صحابہ کے تقدس اور ان کی عظمت کو لے کر ہوا کہ حضرت عثمان جیسے باعظمت اور عظیم المرتبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جیسے جلیل القدر صحابی کو کیا جو ہے ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں قتل کرا دیا گیا۔ اس طریقے سے صحابہ کی عظمت پامال ہوئی، جو کہ ہمارے دین کی ایک بنیادی اصل ہے، یہ متفقہ اصل ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور شروع ہوا تو اب اس وقت اس طاقت کو اور عروج ملتا گیا، رفتہ رفتہ پھر دھیرے دھیرے احکام اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوا،
اور پھر رفتہ رفتہ عبداللہ ابن سبا جو نامی شخص تھا، جو مسلمانوں میں مسلمان بن کر تھا، جس کا بعد میں بیعت کھلا کہ وہ پکا یہودی تھا، اس نے ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر اکسا کر ایک بڑی جماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر دیا۔ اور اس طریقے سے اس امت کے اندر سب سے پہلا فرقہ شیعہ کا، یا جس کو روافض کہہ لیا ہے، روافض کا ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، جس کے کچھ نئے مسائل ہو گئے، کچھ نئے عقائد ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیم سے الگ ہو گئے۔ پھر اس طرح رفتہ رفتہ آج امت نہ جانے کتنوں فرقوں کے اندر بٹ گئی، بکھر گئی، اور سب کسی نہ کسی اسلامی عقیدے کو لے کر اور شخصیات کو لے کر اختلاف و انتشار کا شکار ہیں۔ سب کے پیچھے اسی یہود کی اسی روش اور مشن کار فرما ہے جو ان کی عادت تورات کے ساتھ تھی، جو ان کی عادت انجیل کے ساتھ تھی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، قرآن کا اور دین محمدی کا۔ تمام تر اختلاف کے باوجود بھی صاف و شفاف آئینے کی طرح، دن کھلے دن میں صاف ستھرے سورج کے طلوع ہو کی طرح قرآن و سنت صاف ستھرا ابھی بھی محفوظ اور موجود ہے۔ لیکن بہرحال جو طبقہ دین سے دور ہے اور دینی تعلیم سے دور ہے، وہی لوگ اندھیرے میں ہونے کی بنا پر جب ان کے سامنے کوئی نئی باتیں آتی ہیں جو حقیقت میں یہودی سازشوں کی مشن ہوتی ہیں، اس کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں، قصبوں میں، کم پڑھے لکھے علاقوں میں، یا ان بستیوں میں ہیں جہاں دینی مراکز، دینی ادارے نہ ہو، یا جہاں علماء کا وجود نہ ہو، ایسی جگہوں کے لوگ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کا ہمارے بہت سے اکابر نے اور ہمارے مشائخ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ مشن کے طور پر اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے دین اسلام کو مشتبہ کرنے کی، جس پر اللہ تعالیٰ ان کو خاص یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ یہ کام مت کرنا، وہ کام یہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی تھے سر سید احمد خان صاحب، جن کے بھی کچھ نظریات اسلام کے متفقہ عقیدے سے الگ تھے، بہرحال اس کو بھی ذکر کرنا نہیں ہے۔ انگریز ان سے بہت مانوس تھے، چونکہ سر سید کے نظریات مکمل اسلامی نہیں تھے، اس لیے انگریز ان کو اپنے کام کا آدمی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے پھیلانے میں معاون ہوں گے، اور انہوں نے اس زمانے میں مدرسہ کے بجائے یونیورسٹی قائم کی، تو ان کو اور خوشی ہوئی کہ اس یونیورسٹی سے اسلام تو پنپے گا نہیں، اسلام کے خلاف سوچ بنانے والی تعلیم ہوں گی، ہم اس کے لیے سر سید کو استعمال کریں گے۔ لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے جس انسان نے سب سے پہلے اپنی بگہا میں زمین وقف کی تھی، نواب ستاری کے نام سے وہ مشہور ہیں، انہوں نے اپنی زمین وقف کی۔ سر سید کے مشن پر زمین وقف کرنے پر انگریز یہ سمجھا کہ یہ آدمی بھی ہمارے کام کا ہے، اور انگریزوں نے اس کو خاص برطانیہ سے آفر کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم کچھ دکھلانا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان سے وابستہ تھے۔ وہ اپنے مرشد سے مشورہ اور حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد سے مشورہ کیا حضرت فضل الرحمن صاحب سے کہ انگریز ہم کو دعوت دے رہا ہے اور برطانیہ لے جانے کے لیے، جبکہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں ہندوستانیوں انگریزوں کے خلاف جنگ چل رہی تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا، کیونکہ وہ اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہت سی چیزوں کو دل کی نگاہ سے دکھلا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، ان کی دعوت قبول کرو، تمہیں وہاں کچھ عجیب و غریب دیکھنے کو ملے گا، فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ گئے، ان کو لے کر جایا گیا برطانیہ لندن کے اندر، اور جنگل میں ان کو لے گئے سرکاری گاڑی سے، کئی 100 کلومیٹر ان کو اندر جنگل ہی جنگل میں لے جایا گیا، یہاں تک کہ بتلاتے ہیں کہ پھر ایک جگہ آئی جہاں ایک گیٹ تھا اور وہاں دربان بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اس گاڑی کو روک دیا گیا اور کہا
کہ اب یہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی، جو مہمان ہیں وہ ہمارے حوالے کرو، آپ لوگ یہیں رک جائیں۔ اس نواب صاحب کو اس گاڑی سے اتار کر گیٹ کے اندر دوسری گاڑی پر سوار کرایا گیا۔ یہ لوگ باہر رک گئے جو انگریز ہی کے لوگ تھے، لیکن خفیہ پالیسی والے بھی اپنی ہر خفیہ پالیسی ہر اپنے افراد کو نہیں بتلاتے۔ وہاں سے وہ دوسری گاڑی سے پھر کئی سو کلومیٹر اندر گئے۔ اب جاتے ہی اس جنگل کے اندر عجیب و غریب منظر دیکھا، مسجد ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کہیں قرآن لوگ حفظ کر رہے ہیں، کہیں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ اب یہ مسلمان آدمی بہت خوش ہوئے اور دکھلانے کے بعد واپس لائے، اور پھر جب ان سے تاثر لیا کہ کیسا آپ کو لگا، کہ بھائی بہت اچھا لگا، آپ لوگوں نے تو جنگل میں منگل کر رکھا ہے، اتنے اندر جنگل میں آپ نے قرآن و حدیث اور میں لوگوں کو لگا رکھا ہے، اتنا اچھا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ تو اس نمائندے نے ان سے کہا، سمجھ گیا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہو چکے ہیں، تو نواب صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، یہ سب مسلمان تھے؟ کہا ہاں بالکل سب۔ کہا اس میں کوئی ایک بھی بچہ مسلمان نہیں تھا، یہ سب عیسائیوں کے بچے تھے، ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، اور آپ کا پورا دین پڑھاتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ غور کریں اور اس چیز پر غور کریں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہو، جس کو امت مسلمہ کے عام لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو الجھایا جا سکے، ان کو کنفیوز کیا جائے، شک میں ڈالا جائے۔ یہ اسی میں سے کوئی حافظ ہو کر آپ کی مسجدوں میں جا کے نماز بھی پڑھائے گا، اور ایسے تو واقعات بھی ہوئے ہیں کہ 20 سال امامت کی، اس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی عیسائی تھے۔ تو وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر اپنے شیخ سے آ کر بیان کیا۔ شیخ نے کہا تھا نا کہ میں نے کہا تھا کہ جاؤ تم کو کچھ وہاں عجیب و غریب دیکھنے کو ملے گا، تو وہی تھا ان کا مشن۔ وہ عیسائیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ قرآن اور حدیث پھیلانا نہیں، مسلمانوں کے بیچ جا کر ان کے کسی متفقہ مسائل میں ان کو شبہے میں ڈالنا، مشتبہ کرنا۔ جیسے آج ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آتا ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو اتنے دنوں سے، امام کے پیچھے تم زور سے آمین نہیں کہتے، دیکھو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور تم قرآن اس طرح پڑھتے ہو، دیکھو اس طرح حدیث میں لکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف مسائل میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس میں اپنے بہت بڑی تعداد ملوث ہو گئی ہے صرف ظاہری حدیث کو دیکھ کر۔ وہ وہیں سے چلی ہے، یہود سے، ان کے مشن سے، کس طریقے سے دین مشتبہ ہو جائے۔ اور ایک طبقہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ جب دین کی بہت سی اب اختلافی باتیں سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو ہم کسی کو نہیں مانیں گے، ہم اپنا کھائیں گے جیئیں گے، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اس طرح ایک طبقہ دین بیزار ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مقصد یہی ہے دین سے ہٹانا، یا اگر جو لگے ہوں تو ان کو دین کے معاملے میں الجھانا، یا ہٹانا یا الجھانا۔ تو کوئی الجھا ہوا ہے اور کسی کے اوپر زیادہ دنیا داری کا غلبہ ہے، دیکھتا ہے کہ مذہب کی ان باتوں میں الجھاؤ ہمارے دنیا کمانے میں رکاوٹ ہو رہا ہے، تو مذہبی کو خیر بات کر دیتا ہے کہ ہمیں یہ سب چکری میں نہیں پڑنا ہے۔ تو یہود کی ایک اسی سب طرح کی عجیب و غریب تاریخ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بار بار ان کا تذکرہ کر کے صرف ایک تاریخ بیان نہیں کرنی چاہیے ہے، امت مسلمہ کو متنبہ کرنا چاہے، آگاہ کرنا چاہے، اور ان کی ان حرکتوں سے سبق ہمیں سکھلانا چاہے۔ تو 2-3 آیتیں جس کا ترجمہ اور اس سے متعلق باتیں پچھلے ہفتہ ہو چکی تھی، ترجمہ ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، انہی سے وہ نسل چلی تھی۔ اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، نبوت کی نعمت، آسمانی کتاب کی نعمت، اور آسمان سے من و سلوہ ملتا تھا، کمانا بونا جوتنا نہیں تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اسی کو یاد کرا رہے ہیں کہ میرے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد کیا تھا؟ اللہ نے تورات کے اندر ان سے عہد لیا تھا کہ جب تک یہ ہے اس پر عمل کرو، آخر میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، پھر ان پر ایمان لے آنا، ان کے کہے پر چلنا، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور عہدوں کو پورا کرنے میں صرف مجھی سے ڈرو۔ وہ عمرہ کا اور
اپنی عزت اور اپنے مال و جاہ کے چلے جانے کا خوف کرتے تھے کہ امیروں کے خلاف مسئلہ بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے من کا مسئلہ بتاتے تاکہ خوش ہو کر وہ کچھ لفافہ تھما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، ان سب چیزوں سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن کو، درا حال ہے کہ وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کوئی الگ بات نہیں بیان کر رہا ہے، جو مضمون جو چیز تورات کے اندر تھی، اصولی اور بنیادی باتیں سب وہی قرآن کی بھی ہیں، اس لیے اس کے ماننے میں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم لوگ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مال حاصل مت کرو۔ آیتوں کو بدل کر ہیر پھیر کر چند ٹکے اور مال کے چکر میں وہ آیتیں بدلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کریں کہ میری آیتوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر کے دنیا کا چند تھوڑا سا مال حاصل کرو، ایسا مت کرو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی پائیدار اور باقی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان مال خرچ کرتا ہے سامان حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں انسان کا مقصود مال نہیں ہوتا ہے بلکہ سامان ہوتا ہے۔ دکان پر اگر گیا، اس کو آٹے کی ضرورت ہے، تو دکاندار کو اگر وہ 150 کا نوٹ دے رہا ہے تو دکاندار الٹے اس کو 100 روپیہ ہی واپس کرے تو اس کو کیا ہے، بے وقوف سمجھا جائے گا، عقل مند نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جو لے کر چلا ہے، ابا نے بھیجا تھا جاؤ 100 روپے کا آٹا لے آؤ، وہ گیا 100 کا نوٹ دے کر اور 250 کا نوٹ لے کے چلا آیا۔ پیسہ دے کر پیسہ مقصود نہیں ہوتا، سامان مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ یہ کیا ہے کہ یہ تم لوگ اتنی بے عقلی کا کام کر رہے ہو کہ پیسہ دے کر پیسہ لے رہے ہو، دنیا کا پیسہ دے کر سامان لیتے ہو، اور میری آیتوں کے بدلے تم وہی پیسہ دنیا کا حاصل کر رہے ہو۔ اس کے بدلے تو تمہیں وہ چیز حاصل کرنی چاہیے جو آخرت کا سامان ہو۔ تم جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دنیا کا تھوڑا سامان۔ دنیا میں بھی انسان پیسہ کے بدلے پیسہ حاصل نہیں کرتا، سامان چاہتا ہے، اور تم عجیب ہو کہ میری آیتوں کے بدلے دنیا کا وہ مال ہی حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہو، بجائے اس کے کہ تم کو جنت جیسا قیمتی سامان حاصل کرنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر یہاں متنبہ کیا ان آیات کے ہیر پھیر کرنے میں، تحریف و تبدیلی کرنے میں مجھ سے ڈرو، کسی اور کا خوف مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ یہ وہی جو یہود کا تورات کے ساتھ چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے قرآن کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اللہ کے علم تھا کہ یہ ایسا کریں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ جب کوئی انسان اس کو کچھ علم ہوتا ہے، کچھ جانکاری ہوتی ہے، اور اس علم کی بنا پر ایک چیز کا انتظار ہوتا ہے، اگر وہ صحیح اس کے پاس علم آ جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، چونکہ ذہن میں پہلے سے بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے بات کو گڑبڑ کر دیا جائے، باتوں میں ہیر پھیر کر دیا جائے، تو اب وہ بات کو قبول نہیں کرتا، اب وہ شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ ہم تو اب تک کچھ اور سنے تھے، ہم تو کچھ اور جان رہے تھے، تو عجیب بات بتلا رہے ہیں، وہ شبہے میں پڑ جاتا ہے۔ تو حق اور باطل میں خلط ملط کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سے علم والے جو منتظر ہوتے ہیں چیزوں کے آنے کے اور پھر اس کو قبول کرنے کے، خلط ملط کرنے سے وہ اس کو قبول کرنے سے باز آ جائیں گے۔ تو اگر تم خلط ملط کرو گے تو بہت سے لوگ جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، وہ بھی تمہارے خلط ملط کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا مت۔ جن لوگوں کا ذہن بالکل خالی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں حق کو صاف صاف پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہود کام کرتے تھے، وہ جن کو بالکل پتہ نہیں تھا ان کو کچھ بتاتے ہی نہیں تھے، یہ جاہل ہے، جاہل رہنے دو، ورنہ اس کو پتہ چل جائے گا تو یہ ایمان قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حرکتوں سے ان کو منع کیا تھا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کو حق بالکل دودھ کی طرح صاف ستھرا الگ رہنے دو، اس کے ساتھ گناہ اور اپنی تحریف اور اپنی ذہنی خیالات کی آمیزش مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت، اس کو ظاہر کرو تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ پتہ چل جائے اور وہ حق کو قبول کر لیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو پتہ ہے، حق کو تم جانتے ہو، صاف صاف سب پتہ تھا کہ ہاں یہی نبی ہیں، حق ہیں،
لیکن اس کے باوجود تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگ ایسا مت کرو۔ چنانچہ یہود کے عالم تھے ایک ابن سوریہ، ایک عالم تھے عبداللہ ابن سلام، اور بھی تھے، یہ تو مشہور تھے، یہ اپنے علم کے بنیاد پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ابن سوریہ کو آپ نے بلایا اور پوچھا، بالکل تنہائی کے اندر وقت لے کر ملاقات کی، اور اللہ کی قسم کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا واقعی میں وہ نبی نہیں ہوں جس کا تورات کے اندر تم سے حلیہ اور صفات و اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور میرا قرآن، میری تعلیم وہی نہیں ہے؟ قسم دے کر پوچھا۔ وہ زبان کے پکے لوگ تھے، علم تھا، انہوں نے اس تنہائی کے اندر کہا کہ بخدا اللہ کی قسم آپ ہی ہیں وہ نبی جس کا تورات کے اندر ذکر ہے، آپ ہی ہیں، اور تمام صفات آپ کے اندر اوصاف موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایمان لاؤ۔ ایمان کیوں لے لاتے؟ تو جواب وہی تھا کہ حب جاہ، ان کے قوم کو غلط مسئلہ بتلا کر، ان کے من کی باتیں بتلا کر جو رتبہ ملا ہوا تھا اور جو مال ملتا تھا، کہا وہ سب بند ہو جائے گا اور قوم ناراض ہو جائے گی، یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ لوگ نہیں لاتے تھے۔ اور جب عالم رکا رہتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے عالم کے پیچھے ایک عوام ہوتی ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمارے عالم کیا فیصلہ لیتے ہیں، اسی فیصلے کے پیچھے عوام چلتی ہے، تو بہت بڑی عوام کو وہ لوگ روکنے کا ذریعہ بنے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے سے منع کیا، اور حق کو چھپانے سے منع کیا۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں علم والے اور جاننے والے لوگ موجود ہیں، ان کو کوئی جانکاری ہے، تو وہاں حق کو اس طرح بیان کرنا کہ اس میں کچھ غلط کی آمیزش کرنا تاکہ وہ شبہے میں پڑ جائیں، یہ ان سے دین کے روکنے کے مترادف ہے، جیسا کہ آج اس امت کے اندر ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک بھولا بھالا انسان جس کو نماز کا علم ہے، اس نے اپنے پہلوں سے دیکھ رکھا ہے، سیکھ رکھا ہے، اور وہ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی آتا ہے اور اس کو جو ہے کچھ باطل باتیں، اور باطل سے مراد صرف اپنے من کی گڑی ہوئی باتیں باطل نہیں ہوتی ہے، اور باطل سے مراد صاف صاف حدیث اور قرآن کی بات، اس کا وہ مفہوم جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مراد ہے، اور امت کے معتبر صحابہ اور ائمہ کے یہاں جو معنی اور مفہوم مراد ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی اور مطلب بیان کرنا، یہ بھی باطل ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے مثلا، اور بالکل معتبر اور یقینی چیز ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب وہ بیان کیا جائے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، جو نبی اور صحابہ سے منقول نہیں ہے، جو ائمہ کرام سے منقول اور ان کا متفقہ نہیں ہے، ایسی چیز بیان کرنا تاکہ لوگ شبہے میں پڑ جائیں، اور جب شبہے میں پڑ جائیں گے، ایسا بہت سا دیکھا گیا ہے کہ رفتہ رفتہ نماز چھوڑ دی۔ مثلا ایک دعوت ہے آمین زور سے کہنے کی، رفع دین کرنے کی، ایک بندہ کسی کی محنت سے، ترغیب سے، شوق دلانے سے، یا اپنے اندر اس نماز کو جانتا تھا، سنتا تھا، شوق پیدا ہوا، اور جو نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ پڑھ آ رہا ہے۔ اب ایک دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی اور امام کے پیچھے تم نے زور سے آمین نہیں کی، اور کہیے دیکھو بخاری شریف ہے، اس کے اندر حدیث ہے کہ زور سے آمین کہنا ہے۔ اور وہ جو خالی ذہن ہے، جس کو صرف نماز کا پتہ تھا، اتنی تفصیلات کا علم نہیں تھا، اس کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے علماء سے پوچھتے، لیکن وہ اس بتلانے والے، شبہ میں ڈالنے والے کی بات پر بار بار اس کے کہتے کہتے شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ایسے لوگ سامنے ہیں، رفتہ رفتہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ اس بندے کی محنت یہ ہوتی کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں، اس کو نماز سے جوڑیں، اس کو گڑمڑ کر کے، اس کو شبہ میں ڈال کر، اس کے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اس سے حق چھڑوا دیا، نماز چھڑوا دی۔ اسی کو کہہ رہے لا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہ خطاب براہ راست یہود کو ہے، لیکن یہ تعلیم، اس عمل کے پابند ہم بھی ہیں، ہمیں بھی حق کو صاف صاف رکھنا ہے۔ حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر اس کے حوالے سے کہ ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جو ہمارا سالوں سے، صدیوں سے، باپ دادوں سے، یا اپنے بیچ میں رہنے والے بزرگوں سے، علماء سے سنے اور دیکھے ہوئے عمل کے خلاف مل رہا ہے،
تو فوراً ہمیں اس کو قبول نہیں کر لینا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی اور مراد کچھ اور ہو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جماعت جو ان کے خلاف ہوئی تھی اور ان کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا، قرآن کی آیت سے استدلال کیا تھا کہ علی کا کوئی فیصلہ وصلہ نہیں چلے گا۔ علی کیا ہوتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ بات تو صحیح ہے، قرآن کی آیت تھی، اور اس آیت سے حضرت علی کے قتل پر اور دوسری جماعت نے حضرت معاویہ کے قتل پر استدلال کیا تھا کہ ان لوگوں کے ہم نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، قرآن کی مانیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ بالکل صحیح آیت ہے، قرآن کے اندر ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ اب ہمارے بیچ میں مثال کے طور پر علاقائی ہمارا جو نظام ہے سردارگی کا، اب سردار صاحب بیٹھے ہیں اور دو فریق کا کوئی معاملہ حل کرنے کے لیے، اب اس میں ایک کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کی مانیں گے، تو کیا اس بندے کے پاس اللہ تعالیٰ اتر کر آئیں گے، جبریل کو بھیجیں گے؟ یا اگر کہتا ہے ہم قرآن کی مانیں گے تو قرآن بولے گا؟ ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس کو کون بتائے گا؟ نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتایا، اور ہر زمانے کے علماء اس کو سیکھ رہے ہیں۔ سردار صاحب کے سامنے مسئلہ آئے گا، وہ علماء سے پوچھیں گے اور اس کو نافذ کریں گے، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوا۔ اگر وہ قرآن سے حاصل کر کے علماء سے پوچھ کرے تو وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ہم سردار صاحب کے فیصلے نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کا مانیں گے، اس کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ بھئی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے پاس اگر آنا ہوتا تو نبیوں کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پاس جبریل کو بھیجا، اور جبریل صرف نبی کے لیے مخصوص ہیں، کسی صحابی کے پاس بھی نہیں گئے اور نہ جائیں گے۔ اور کوئی اور فرشتہ جبریل کے علاوہ اللہ کا پیغام پہنچانا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ صرف جبریل کی ڈیوٹی تھی۔ جبریل نے نبی کو پہنچایا، نبی نے صحابہ کو پہنچایا، اور صحابہ کو کہا بلغوا عنی ولو آیا، ایک ایک بات کو بعد والوں تک پہنچا دو۔ پہنچتے پہنچتے ہم تک آیا۔ تو ہم آپ اگر کسی عالم کی، کسی جانکار کی، یا عالم سے پوچھ کر کسی حاکم کی فیصلہ جو کر رہا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اس کی جو بات مان رہے ہوں فیصلہ، وہ قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔ تو اس طرح کی آیات پیش کر کے لوگوں کو مشتبہ کرنے کی، شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت علی کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو حضرت علی نے ایک تاریخی جملہ کا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو بالکل صحیح ہے، بات تو بالکل صحیح ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، لیکن اس سے ارادہ غلط اور باطل کا کیا گیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ تو قرآن تو نہیں بولے گا، قرآن کے جاننے والے بولیں گے۔ اور اس زمانے میں جو لوگ حضرت علی اور معاویہ کے نعوذ باللہ قتل کا فتویٰ دے رہے تھے، اور ان الحکم الا للہ باقاعدہ نیزوں پر قرآن کا نسخہ لے کر اٹھا کر ان الحکم الا للہ نعرہ لگانے کی طرح کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں صحابہ، اور صحابہ میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ کا علم 6 لوگوں کے اندر منتقل ہو گیا، ان میں سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنا بڑا علم والا قرآن کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وہ جانے گا یا وہ لوگ جانیں گے جو صحابی بھی نہیں ہیں؟ تو اسی کو کہا تھا کہ بات تو بالکل سچ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم و فیصلہ ہے، لیکن اس سے باطل کا اور غلط کا ارادہ کیا۔ ایسے ہی آج ہو رہا ہے، حدیثیں لاتے ہیں آمین بالجہر کی، بلا شبہ روایت کے اندر ہیں، لیکن پیش کرنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ رفع یدین کی حدیثیں لائی جاتی ہیں، بلا شبہ حدیثیں ہیں، لیکن اس کا مقصد ہمیں رفع یدین دینا نہیں ہوتا ہے، ہمیں شبہ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس دعوت کے نتیجے میں ہمارے دین میں اب نوجوانوں کے اندر ان کی نگاہ میں بہت حق اور باطل خلط ملط ہو رہا ہے، اور گمراہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، حق سے دور ہو رہے ہیں۔ تو حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اور جہاں لوگ بالکل ناواقف ہو، حق بات سے بالکل خالی ذہن ہو، وہاں حق بات کو پہنچانا فرض ہے، وہاں حق بات کو چھپانا بھی جائز اور جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سلسلے میں سلیمان ابن عبد الملک جو خلیفہ اموی ہے، اموی سلطنت کا اور خلافت کے بادشاہوں میں سے خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ہیں، ان کے زمانے کے اندر
حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے جو صحابی سے جن کی ملاقات تھی، ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، بس اسی کو ذکر کر کے آج کی بات ختم کرنی ہے۔ یہ لمبا مکالمہ ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان ابن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، کسی صحابی کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ رہا ہو۔ یہ سلیمان ابن عبد الملک ان بادشاہوں میں سے ہے جو اپنے تمام ظاہری طہارت اور تقوی عبادت کے باوجود انہوں نے خلق اللہ پر ان لوگوں نے بہت ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو مدینہ کے اندر یہ لوگوں سے پوچھا کہ کوئی صحابہ سے ملا ہوا شخص ہے، تو ان کو بتلایا گیا کہ ابو حازم نامی ایک شخص ہیں۔ سلیمان نے ان کو بلوایا، جب وہ سب تشریف لائے تو سلیمان نے ابو حازم سے کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیسی بے مروتی ہے اور کیسی بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کیا، آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ جب میں مدینہ آیا تو مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے اور آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعہ کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے سے شناسائی اور تعارف ہوتا ہے، تب آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے فلاں صاحب شہر میں آئے، چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی پہچانتے نہیں تھے، تو پھر کیسی بے وفائی؟ سلیمان نے جواب سن کر اس وقت کے ایک تابعی ابن شہاب زہری اور دیگر لوگوں سے کہا، ان کو متوجہ کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدثین میں سے ہیں اور سب سے پہلے حدیث شریف کو ذہن اور حافظے سے کتاب کے اندر لکھنے والے یہی ہیں۔ تو ابن شہاب نے سلیمان سے کہا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا اور آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان نے ان سے کچھ سوالات شروع کیے۔ کہا ابو حازم، وہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ جب آخرت کو آپ نے برباد کیا ہے اور موت کے ذریعے آخرت ہی میں جانا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہے، تو آباد جگہ سے ویران اور برباد جگہ کون جانا چاہتا ہے؟ تو آخرت کو آپ ویران کیے ہوئے ہو، اس لیے موت سے ناگواری ہو رہی ہے۔ اگر آخرت کو آباد کیے ہوتے تو موت سے خوشی ہوتی، انتظار اس کا رہتا۔ سلیمان نے تسلیم کیا کہ ہاں بات صحیح ہے۔ پوچھا کہ کل اللہ کے سامنے حاضری کیسی ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے خوشی خوشی، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے سامنے حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ چل جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ کس آیت سے پتہ چلے گا؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو بھی عمل کرو اس آیت پر پیش کرو، اس سے مقابلہ کرو، بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان گناہ کے عادی لوگ دوزخ کے اندر ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی ہوتی ہے۔ تو ابو حازم نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے پھر پوچھا ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو مروت اور صحیح عقل رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی، حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا جائے اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ احسان کسی پر ہو جائے اور وہ احسان کیا ہوا آدمی اپنے احسان کرنے والے کے لیے دعا کرے تو یہ بہت قبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ کون سی بات افضل ہے؟ تو ابو حازم نے فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت وابستہ ہو اور امید وابستہ ہو
اس کے سامنے بغیر کسی روح رعایت کے حق بات کہہ دینا. پتہ ہے کہ ان کے سامنے حق بات بول دیں گے تو یہ طاقتور ہے، ہم کو سزا دے دیں گے، یا ابھی ان سے کل ہمیں کوئی کام لینا ہے، کوئی ضرورت پڑنے والی ہے اور آج کوئی ایسی بات آ گئی حق بات کہنی ہے، تو کہہ رہے بلا کسی روح رعایت کے، چاہے کل یہ ہمارا کام نہ کریں، چاہے ہم کو سزا دے دے، طاقت میں ہے، بغیر کسی رعایت کے حق بات کہنا یہ سب سے بہترین کلام ہے. پھر فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے احمق کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے. بھائی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم بجائے اس کو بچانے روکنے کے اس کی مدد کر رہے ہیں. فرمایا کہ سب سے بیوقوف آدمی ہے. ابو حازم نے کہا اے امیر المومنین، پھر پوچھا سلیمان نے کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے، چونکہ وہ ظالم لوگ تھے، صحابہ تک کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے، تو پوچھا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں. ابو حازم نے فرمایا امیر المومنین، تمہارے آبا و اجداد نے بزور شمشیر یعنی تلوار کی طاقت پر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے. یہ بات انہوں نے جو ان کی تاریخ تھی گھر کی، خاندان کی، صاف صاف منہ پر کہہ دی. بادشاہ کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی صاف صاف گفتگو کو سن کر کہا ابو حازم تم نے بہت بری بات کہی ہے. ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں. اسی مقصد سے یہ پورا واقعہ اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ حق بات صاف صاف لوگوں تک پہنچائی جائے گی. کسی کا روٹھ جانا، ناراض ہو جانا، گالیوں کی بوچھار برسانا، خون اور پتھر برسانا، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر صاف صاف اور حق بات لوگوں کو بتلائیں، چھپائیں. تو ابو حازم نے کہا کہ میں نے وہی بات کہی ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اپنے بارے میں، آبا و اجداد کے بارے میں نے صاف صاف بتلا دیا. سلیمان نے پھر پوچھا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے، ہم کیسے سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو، مروت اور ہمدردی اختیار کرو اور حق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرو. یہ کام کرنے لوگو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ. سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف میرا دل مائل ہو جائے اور جس کے نتیجے میں مجھے بھی عذاب بھگتنا پڑے. پھر سلیمان نے کہا کہ اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے، ہم اس کو پورا کریں گے. ابو حازم نے فرمایا کہ ہاں ایک حاجت ہے، جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو. سلیمان نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے کوئی اور حاجت مطلوب بھی نہیں ہے. آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجیے گا. تو ابو حازم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان فرما، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ. سلیمان نے پھر کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں. ابو حازم نے کہا مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت و جلال اس درجہ ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا، یعنی وہ کرتا نہ دیکھے جس سے تم کو منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے. سلیمان نے پھر اس مجلس سے فارغ ہو کر 100 دینار بطور ہدیہ کے ابو حازم کے پاس بھیجا. ابو حازم تابعی نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا اور خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو یہ میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے. ایک عالم تھے، علماء دین کی خدمت میں معمور ہوتے تھے، تو اس زمانے میں
اسلامی مملکت میں علماء کرام کو بیت المال سے ان کے گزر اوقات کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا تھا اور ان کی ڈیوٹی تھی صرف دین کو پھیلانا اور سکھلانا، دنیا کے مشاغل میں لگنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس لیے دیا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں اور علماء دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو حازم کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا، اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ تو بہرکیف یہ جس جگہ پر ذکر کی گئی لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، حق کو کہیں چھپانا نہیں ہے، ابو حازم نے سلیمان ابن عبد الملک جیسے بادشاہ جو کتنوں کو قتل کر چکا تھا، ان کا ظلم عروج پر تھا، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حق بات صاف صاف ان کے سامنے کہہ دی۔ تو بنو اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا، چونکہ وہ غلط ملت پہلے کیے ہوئے تھے، آئندہ بھی خطرہ تھا اور کیا بھی اور کر بھی رہے ہیں۔ تو ہم سب اسی کے مکلف ہیں، پابند ہیں کہ حق کو صاف صاف سیکھیں اور جانیں، جہاں لوگ اس کے انتظار میں ہوں وہاں صاف حق پہنچائیں، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ان سے کوئی ضرورت وابستہ ہے، حق بات کہیں گے تو لوگ روٹ جائیں گے، کہیں ہمارا ہدیہ تحفہ بننا ہو جائے، دعا سلام بننا ہو جائے، اس ڈر سے حق بات کو الٹ پھیر کر کے ان کے من کے مطابق بنا کر پیش کرنا، یا جہاں بالکل ناواقف لوگ ہوں حق بات نہ بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے، چھپانا حق کو حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قیمتی نصیحت کے اوپر اور نازک نصیحت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔